افسانہ ناجائز تجاوزات۔ شہر سے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کی مہم جوش و جذبے سے جاری تھی۔ روز بیسیوں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی تھیں، سڑکیں گلیاں کشادہ ہو رہی تھیں۔ بھاگ بری کا نیم پختہ مختصر سا مکان بھی ناجائز تجاوزات کے زمرے میں گنا جا رہا تھا، مگر وہ اور اس کی بستی مطمئن تھی۔ ماسی شیدہ نے جب یہ خبر سنی کہ سرکار کی طرف سے جگہ خالی کرنے کا حکم آیا ہے تو آگ بگولا ہو گئی۔ سرکاری حکم نامہ لے کر آنے والوں کے پیچھے آستین چڑھائے سرپٹ بھاگے، مگر بابو لوگوں کی گاڑی سے اٹھنے والے غبار میں لپٹی چوراہے میں کھڑی پھنکار رہی تھی۔ واہ، آئے بڑے ہمیں حکم دینے والے، جگہ خالی کر دو، انہیں گڑا پڑے، کولنج کھائے، ہم کیوں اپنے گھر چھوڑیں؟ یہ ہوتے کون ہیں ہمارے سروں سے ہماری چھت چھیننے والے؟ کسی کے باپ کا راج ہے کیا؟ آخ تھو۔ ماسی شیدہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے منہ بگاڑ کر نوٹس لانے والوں کی نقل اتاری۔ ہماری جوتی کی نوک پر نوٹس اور نوٹس لانے والے، رب سونا گواہ ہے، میرے بہشتی گھر والے نے، بھاگ بھری کے سسر نے اور اس نذیر نائی کے دادا نے مل کر پورے 25,000 روپے دیے تھے، اور پکا کاغذ ہے ہمارے پاس۔ کسی کی مجال جو ہماری بستی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، ان کی تو۔ اب ماسی شیدہ تھوک اور بلغم کے ساتھ ساتھ موٹی موٹی گالیاں اور دل دہلا دینے والے پلوتے اگلنے لگی۔ اس بات کو جانے 2 دن بیتے یا 3، ماسی شیدہ کا پکا کاغذ سرکاری حکم کے سامنے کچا نکلا۔ عورتوں اور بچوں کا احتجاج، مردوں کی موزوریاں، سب ڈائناسور جیسی جناتی مشین کے سامنے خوف اور بے بسی میں بدل گیا۔ شام ڈھلے تک تمام ناجائز تجاوزات ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں۔ یوں ناجائز تجاوزات ہٹا دی گئیں، سڑکیں اور گلیاں کشادہ ہو گئیں۔ بھاگ بری ایک نیم مسمار دیوار کی اوٹ میں اپنے 1.5 سالہ اکلوتے بیٹے کو، جو شادی کے 4 سال بعد 100 منت مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اسے اپنی پرانی اوڑھنی میں چھپا کر جا بیٹھی۔ اچھا خاصا گلابی جاڑا تھا، مگر پچھلے 3 دن سے سردی بھی کڑاکے کی پڑنے لگی تھی۔ اس کا شوہر کریمہ ساری رات ملبے کے ڈھیر تلے سے بچا کچھا سامان اور چھوٹے چھوٹے خوابوں کی باریک کرچیاں چنتا رہا۔ ماسی شیدہ پر ہذیانی کیفیت طاری تھی، ادھر سے ادھر بھاگتی، ہواؤں پر پتھراؤ کرتی، اور جب تک ہار جاتی تو بیٹھ کر بین کرنے لگتی۔ بھاگ بری بھی ساری رات کھلے آسمان تلے اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھی روتی بلکتی رہی۔ آدھی رات تک اس کے 1.5 سالہ بچے نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، پھر شاید وہ بھی تھک ہار کر سو گیا۔ رحمہ سبزی والا، بخشو قصاب، نذیر نائی، چومو کریانے کی دکان کے مالک اپنی ناجائز املاک کے ڈھیر پر ساری رات یوں سر جھکائے بیٹھے رہے جیسے یہ سب اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد اب ان کی تازہ قبروں کے ڈھیر پر فاتحہ پڑھ رہے ہوں۔ صبح ہوئی، ملبے کے اس ڈھیر کے اس پار ریلوے کی زمین پر بنا ہوا حاجی صاحب کا انگریزی اسکول گردن تانے کھڑا تھا۔ رانو مراسن کا 10 سالہ ناجائز لونڈا اچھلتا کودتا پھر رہا تھا، اور اس کا 1.5 سال کا جائز بیٹا سرد پڑ گیا تھا۔